رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ منہج انقلاب نبوی کی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس کا جو پہلا خطاب ہے اس کے ہم نے جو اس میں انقلاب کے 3 مرحلے بیان کیے گئے ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ چوتھے مرحلے کی تمہید کے طور پر یہ بات آئی تھی کہ انقلابی عمل کا جو جزو لا ینفک ہے وہ تصادم ہے۔ جزو لا ینفک یعنی وہ جز جو کسی شے سے جدا نہ کیا جا سکے۔ تو جیسے دل ہمارے جسم کا جزو لا ینفک ہے، اگر دل کو آپ علیحدہ کر دیں گے تو جسم بے جان ہو جائے گا، لیکن ایک اعتبار سے دیکھیں تو آنکھ جزو لا ینفک نہیں ہے کہ آنکھ کے علیحدہ ہو جانے کے بعد بھی آپ زندہ رہتے ہیں، اندھا آدمی زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ تو 2 گردے جو ہیں دونوں لا ینفک نہیں ہیں، ایک پہ بھی بندہ زندہ رہ سکتا ہے، ہاں دونوں ختم ہو جائیں تو پھر بندہ نہیں بچ سکتا۔ لیکن اب جو وہ ڈائلیسس پہ وہ بھی چل لیتا ہے تو گویا وہ لا ینفک نہیں ہے کہ جس کے جدا ہونے کے بعد آپ کا جسم باقی نہ رہے۔ دل ایسی شے ہے، دماغ ایسی شے ہے کہ جس کے بعد آپ کا جسم باقی نہیں رہے گا، وہ لا ینفک ہے۔ تو یہاں پہ جو بات کہی گئی وہ یہ کہی گئی کہ تصادم کا انقلاب کا جزو لا ینفک تصادم ہے۔ تو یعنی انقلاب کبھی بھی پرامن طریقے سے نہیں آ سکتا، بس یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ جزو لا ینفک ہے تصادم۔ اچھا، اس کی وجہ بیان کی گئی کہ وہ کیوں ہوتا ہے، یعنی جو ہم نے پچھلی دفعہ آخر میں پڑھ لیا تھا کہ یہ جو تصادم کا آغاز ہے، ظلم کس نے کیا اس کو چھوڑ دیں، لیکن تصادم کا آغاز انقلابی جماعت کرتی ہے، کیونکہ ایک معاشرہ ہے، ظالمانہ ہے، استحصالانہ ہے، جیسا تیسا بھی ہے، چل رہا ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ غریب جو ہے اپنی قسمت پہ راضی ہے اور باقی اپنے مفادات سمیٹ رہے ہیں، کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے، سموتھ سیلنگ ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ظلم ہے، اس نے کہا زیادتی ہے، عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ شخص ہے نا کہ جس نے ارتعاش پیدا کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ 2-4 بندے اور جڑ گئے، تو گویا تصادم کا آغاز اس انقلابی پارٹی نے کیا جو نظام تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ تو آغاز تو اس کی طرف سے ہے، لیکن وہ تو اپنے استدلال سے بات کر رہے ہیں۔ مخالفین اب کیا حربے استعمال کریں گے، یہ یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کو عنوان دیا چوتھا مرحلہ تشدد و تعذیب۔ تعذیب عذاب، یعنی عذاب دینا، تعذیب کا مطلب ہوگا عذاب دینا، سزا دینا، تشدد کرنا۔ تشدد و تعذیب کے جواب میں صبر محض۔ تصادم کا آغاز کس نے کیا؟ انقلابی جماعت نے۔ تشدد کا آغاز کون کرے گا؟ ایگزسٹنگ پارٹی، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے تشدد کا آغاز ہوگا۔ اب اس کے جواب میں انقلابی پارٹی نے کیا کرنا ہے؟ صبر محض، جس کو پیسو ریزسٹنس کا عنوان دیا گیا ہے۔ اور یہ میں پچھلی دفعہ بات شاید بیان کر چکا ہوں، نہیں تو بہرحال تازہ کر لیں کہ پیسو ریزسٹنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کھو میں جا کے بیٹھ جائیں۔ پیسو ریزسٹنس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ وہ بات نہ کریں جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ پیسو ریزسٹنس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا موقف کھل کے اعلانیہ 2 ٹوک ڈنکے کی چوٹ بیان کریں، اپنا پورا استدلال سامنے رکھیں۔ اب اس پر جو تشدد ہوتا ہے اس کو برداشت کریں۔ اگر آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو بھی پورا آپ سنتے ہیں اس کو ذرا پوری طرح اگر سمجھیں نا تو بات سمجھ میں آ جائے گی پیسو ریزسٹنس کسے کہتے ہیں۔ انہیں تپتی ریت پہ لٹایا گیا، ظاہر دھوپ میں، گرم دھوپ میں لیٹنا بھی آسان نہیں، پھر ریت کے اوپر سینے پہ سل بھی رکھ دی، وہ گھٹن بھی ہوتی ہے، آدمی کو ہل جل نہیں سکتا۔ پھر یہ اس کے علاوہ ان کے ٹخنوں میں رسی ڈال کے، تو مکے کی گلیوں میں وہ پتھریلی نوکیلے پتھروں کی گلیاں ہیں تو اس میں گھسیٹا بھی گیا۔ اب یہ جب سب ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے تم ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، ظالم ہو، فلانے ہو، ٹنگڑے ہو، ایسا یہ نہیں کہہ رہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی مار کیوں رہے ہیں؟ وہ احد پر مار رہے ہیں، وہ احد نہیں چھوڑ رہے ہیں۔
سمجھ آ گئی بات؟ یہ ریزسٹ کر رہے ہیں لیکن پیسیولی کر رہے ہیں. تو ہم نے مکی زندگی سے مطلب یہ لے لیا ہے کہ ایسی بات ہی نہیں کرنی ہے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. یہ مکی زندگی کا مطلب نہیں ہے. بات تو آپ نے اپنی پوری کرنی ہے, اس پر پھر جو مصیبت آئے اس کو جھیلنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, تو آپ نے انقلاب کی بات کی, پھر اس پر ڈٹ جاؤ, پھر جھیلو, برداشت کرو. مکے کے بدلے میں مکہ نہیں مارنا, یہ پیسیونس یہ ہے, ٹھیک ہے نا. پتھر کے بدلے میں پتھر نہیں مارنا, گالی کے جواب میں گالی نہیں دینی. اس حد تک تو پیسیو ہو, لیکن جو آپ کا اصل نظریہ ہے اس نظریے میں آپ پوری طرح فعال ہو, ایکٹیو ہو, وہاں پیسیو نہیں ہو. نہیں تو پھر تو ریزسٹنس, پھر تو تصادم ہی ختم ہو جائے گا. تصادم نتیجہ ہے آپ کے اقدام کا, تصادم نتیجہ ہے آپ کی دعوت کا. آپ نے اپنی دعوت میں سستی کر لی تو تصادم ختم. ودو لو تدہنو فیدہنون, وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں. آپ اگر ڈھیلے پڑ گئے تو وہ سزا دینے میں ڈھیلے پڑ جائیں گے. تو یہ جو سزا کا عمل ہے یہ آپ کی دعوت کے رد عمل میں ہے. اگر آپ اپنی دعوتی پہ کمپرومائز کر لیں گے تو کوئی سزا کا یا یہ تصادم کا مرحلے کا آغاز ہی نہیں ہوگا. اس لیے جماعتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں لیکن یہ کہ تکلیف یعنی اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتی. چلیں سادہ بات کریں تو پہلا درجہ ہے پیسیو ریزسٹنس یعنی صبر محض کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انقلابی جماعت اس نظام کو غلط و فاسد قرار دیتی ہے, یعنی جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے جب اسے وہ کہتی ہے غلط ہے, یہ فاسد ہے, یہ باطل ہے, یہ ظالمانہ ہے, یہ لوگوں کو جو ہے وہ حقوق نہیں دیتا ہے, تو لوگ اس جماعت کو چھوڑیں گے نہیں. یہاں لوگوں سے کیا مراد ہے؟ عام بندے کو کیا تکلیف ہوگی یہ بات سن کر؟ جن کا نظام ہے وہ مقدس ہستیاں آپ کو نہیں چھوڑیں گی. وہ پیروں کی صورت میں ہوں, فقیروں کی صورت میں ہوں, سیاسی رہنماؤں کی صورت میں ہوں, خاک نشیں ہوں یا عرش نشیں ہوں, لیکن اگر وہ آپ نے ان کی دکھتی رگیں چھیڑ دی ہیں کہ ان کے وہ مفادات چھننے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے, جو وہ چوزن پیپل کی حیثیت سے اپنے لیے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ باقیوں سے ہم مختلف ہیں, یہ سارے جو ہے نا اسٹوپڈ, اور وی آر دا چوزن پیپل, اور یہ سست کاہل جاہل اور ہم ہیں ایکٹیو, تو اس کے نتیجے میں یہ سارے مفادات لینا ہمارا حق ہے. 117 پلاٹ ہوں, 122 ہوں, 150 ہوں, 250 ہوں, یہ تو ہمارا پیدائشی حق ہے نا, کیونکہ ہم ہیں اعلیٰ و عرفہ. اب آپ کہیں نہیں عدل ہو تو سب سے زیادہ پیٹ میں مروڑ کس کے اٹھے گی؟ جس کے چھننے کا خطرہ ہے. تو پھر یہ جو اس مفاد اٹھا رہا ہے تو وہ کیوں چھوڑے گا اس انقلابی جماعت کو؟ چھوڑیں گے نہیں, لیکن وہ پہلے کیا کریں گے؟ انقلابی فکر اور نظریہ کو چٹکیوں میں اڑائیں گے. یہ چٹکیوں میں اڑانا کیا ہوتا ہے؟ یہ کام ہونے والا نہیں اور واقعی ہونے والا نظر نہیں آتا. میں نے آج بھی آپ اپنے سیناریو میں دیکھیں تو ہم کہیں یار یہ طاقتور عناصر, پھر پوری دنیا کو سامنے رکھیں, پھر ان کی مضبوطی کو دیکھیں, صاحبان اقتدار کی مضبوطی کو دیکھیں, تو یہ اس آواز میں کیا رکھا ہے, کیسے ہوگا؟ یعنی ہر بندے کو لگتا ہے کہ یہ کام ہوگا نہیں. اوپر سے ان کا پروپیگنڈا بھی یہی ہوتا ہے فل, کہ یہ مطلب دیوانے کی بڑھ ہے, یہ کہاں ہوگا, یہ ہو نہیں سکتا, یہ بہت آئیڈیلزم ہے. وہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا, تو ان کے کچھ مطلب کوئی نفسیاتی ایشو ہو گیا ہے, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ کوئی محروم رہ گئے ہیں, کوئی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, اس دوڑ میں یہ آگے نہیں آ سکے, تو پھر اب جو ہے نا نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا پہ آ گئے ہیں. تو مطلب اس طرح کی ساری باتیں سننی پڑی اور سننی پڑتی ہیں. تو وہ پہلے اس کو چٹکیوں میں اڑائیں گے, استہزاء اور تمسخر کریں گے. آئے جی وڈے انقلابی, یعنی اس طرح کی باتیں بھی سننی پڑیں گی. فکرے چست کریں گے, مذاق اڑائیں گے, کہیں گے دماغ خراب ہو گیا ہے, دیوانے اور مجنون ہیں,
साइको हो गए हैं। आपको किसी डॉक्टर को दिखा ना दें, कोई बात नहीं, वो हमारे दोस्त हैं, फीस नहीं लेंगे, बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े हमदर्द आदमी हैं, आपके मर्ज की तशखीस कर देंगे। ये आपको इस ज़हनी तौर पे स्टेबल नहीं लगते हैं कुछ मुझे, तो आइए आपका इलाज कराते हैं। तो असल में तो ये सारा जो है ना, वो आपकी विल तोड़ने की कोशिश है। और जिस शय को होगी यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फाते आलम, तो उस यकीन के अंदर दरार पैदा होगी तो आपका अमल सुस्त होगा ना। तो वो दरार पैदा करने के ये सारे हरबे हैं। तो तमस्खुर उड़ाएंगे, चुटकियों में उड़ाएंगे, इस्तेजा करेंगे, दीवाना कहेंगे, मजनून कहेंगे और मजाक उड़ाएंगे, दिमाग खराब हो गया है कहेंगे। लेकिन अगर इस इनकलाबी जमात का कायद, अब आप इससे समझ लें कि कायद को अजीमत का कितना बड़ा पहाड़ होना चाहिए। ये चीजें ऐसी हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा, लौला अन सब्बतनाका लकिद तरकनु इलैहिम शय्यन कलीला, अगर हम आपको मजबूत ना खड़ा कर देते तो इनके ये हरबे आपको थोड़ा बहुत इनकी तरफ तो माइल कर ही देते। तो इससे यानी जो आपका इनकलाबी नजरिया है, उस नजरिए पर आपका कितना कामिल यकीन होना चाहिए कि ये सारे जुमले आप बर्दाश्त कर जाएं, पी जाएं, और इसके बावजूद आपके जज्बा अमल में कोई कमी ना आए। क्योंकि जज्बा अमल में कमी आ गई तो वो प्रोपेगेंडा कामयाब हो गया, आपकी उन्होंने विल तोड़ दी। आप बेशक उनके साथ शामिल ना हो, लेकिन आप जो अगेंस्ट काम कर रहे थे अब वो भी करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इनकलाबी जमात का कायद और उसके महदूद चंद साथी यानी ज्यादा तो होते नहीं, वो जिस शय को लोग दीवाने की बड़ समझें, जिस शय को पागलपन कहें, उस शय पर एकदम कहां से लपक कर लोग आएंगे। तो अल्लाह ताला भी दर हकीकत एकदम नहीं देता, ताकि वो भी दिखाता है कि इस बंदे की क्या विल है। कि अकेले ही चले थे जाने पे बंजल मगर, तो वो एकदम ही हथेली पे सरसों जमने लगे, तो फिर तो बंदे को हौसला मिल जाता है ना, नतीजा निकलने लगता है। तो जब नतीजा निकलता है तो उससे बंदे का दिल बड़ा हो जाता है। तो शुरू में नतीजा भी नहीं निकलता, सारी मेहनत मालूम होता है कि खूब खाते जा रही है, उसका कोई नतीजा निकलता भी बड़ा नजर नहीं आ रहा होता। हर तरफ मायूसी के अंधेरे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, ये अल्लाह पर ईमान के बगैर और अल्लाह की रजा की ख्वाहिश के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही एक वक्त में अंधेरे में तीर चलाने के मुतरादिफ बन जाता है ये। तो उसके जो महदूद चंद साथी इस वार को झेल गए, यानी इस प्रोपेगेंडे के वार को, वर्बल परसिक्यूशन को, जबानी जो लिसानी तशद्दुद है, इसको जो सह गए और नजरिए की नशर व इशाअत का अमल जारी रहे, यानी वो रुक ना जाएं, गैर मुअस्सिर ना हो जाएं, पूरी शिद्दत से अपना काम करते रहें, और लोग उसको कबूल करके जमात में शामिल हो रहे हैं, यानी चलें कुछ न कुछ इजाफा हो रहा है, तो मुखालिफिन को महसूस होगा कि ये हवा का कोई मामूली सा झोंका नहीं है, इसमें तो एक जबरदस्त आंधी और तूफान के आसार पोशीदा हैं। क्योंकि आपकी उस विल ने यह बता दिया कि ये शख्स पीछे हटने वाला नहीं, और माशरे में एक्सेप्टेंस भी पैदा होना शुरू हो गई है। कोई कुछ न कुछ लोग तो बहरहाल इनके गिर्द आ रहे हैं जो, तो ये तो वो आंधी और तूफान है जो हमारे तमाम मफादात को खसो खाशाक की तरह उड़ा कर ले जाएंगे। लिहाजा अब तशद्दुद शुरू होगा, इनको अजाब दो, इन पर तशद्दुद करो, इनको मारो पीटो, उकूबत और इज़ा रसानी की कोई कसर ना छोड़ो, ये मामला पेश आना लाजमी है। हम इनकलाबी जमात हैं। इनकलाबी जमात के कारकुन से पूछें ये मामला पेश आ सकता है, उसे याद भी नहीं होगा कि हमारी किताब में ये बात लिखी हुई है कि भाई ये भी हो सकता है। तो इसे तो डॉक्टर साहब कहते हैं जुज़्वे ला यनफक है, तो ये मामला पेश आना लाजमी है। लेकिन इस दौर के लिए इस इनकलाबी जमात का पहला मरला ये होगा कि मारें खाओ, लेकिन ना अपने मौकिफ से हटो
اور نہ ہی اپنا ہاتھ اٹھاؤ وہ دوسرے کو مارنے کے لیے. تشدد کے جواب میں نہ تشدد کرو، لیکن اپنے موقف سے نہ ہٹو. چونکہ اگر اس جماعت نے ابھی ریٹیلیٹ کیا، یعنی بدلہ میں اس نے بھی ہاتھ اٹھایا اور وہ جماعت بھی وائلنٹ ہو گئی، اس نے بھی جواب میں متشددانہ رویہ اختیار کر لیا. اور آسان ہوتا ہے کہ ابھی حضرت بلال کو ایک ہی بندہ ہے نا جو اذیت دے رہا ہے، تو انہوں نے اٹھ کے اگر اسے 2 رسید کر دی تو کیا مشکل ہے. اور ویسے بھی جب بندہ مطلب اس کیفیت میں ہو کہ آپ اس کی جان لینے کے در پہ ہوں، تو وہ ڈسپریشن میں آ کے تو 5-6 کو تو پھڑکانا مسئلہ ہی نہیں ہوتا. وہ خود کش جو ہوتا ہے بمبار، تو وہ تو ایک گاڑی تو لے ہی جاتا ہے نا. تو یہ تو جب بھی آدمی ویسے ہی پاگل ہو جائے تو وہ جب ادھر بھی مارے ادھر بھی مارے دیوانہ وار مارے تو کچھ نہ کچھ تو کر ہی جائے گا. تو اگر وہ وائلنٹ ہو گئی، اس نے بھی جواب میں متشددانہ رویہ اختیار کر لیا، تو جمع جمایا نظام ہے. اسے اس جماعت کو کچلنے اور نیست و نابود کرنے کا قانونی اور اخلاقی جواز مل جائے گا. بھئی یہ دیکھیں، یہ وہ کیا ہے جی، ٹیررسٹ ہے. اس ٹیررزم کو آپ نے جواز دے دیا، اور ٹیررزم کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور یہاں اس نقطے کو سمجھ لیں کہ جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کی جو ڈیفینڈر ہیں ان کی اسٹریٹجی کا یہ حصہ ہوگا کہ یہ وائلنٹ ہو جائیں، تاکہ یہ نیریٹو بلڈ کرنا آسان ہو جائے گا کہ ان کو کچلے بغیر ہمارے معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز اگر ہم سمجھ لیں تو جو ہم نے 20 سال میں دیکھا ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور ساتھ ہی بیوقوفی بھی سمجھ میں آ جائے گی جو ہم نے کی، جس کو ہم بڑا ولولہ سمجھتے تھے، بڑا جہاد سمجھتے تھے، بڑی سمجھتے تھے، پوری حکمت بات سمجھتے تھے. یہ وہ حماقت ہے جو کروائی گئی، اور اس سے وہ جواز نکالا گیا کہ جس کے نتیجے میں پھر بلڈوز کر دو، پھر ایئر سٹرائکس کرو. ہاں پھر تو مطلب وہ تو رائے عامہ ہموار ہو گئی. یہی ابو جہل چاہ رہا تھا کہ بلال کو ماریں گے تو عمر آئے گا مقابلے پہ، ابو بکر آئیں گے مقابلے پہ، تو وہ ان کے پیچھے جو قبیلہ کھڑا ہے، بلال کے پیچھے تو قبیلہ نہیں کھڑا نا، ابو بکر کے پیچھے تو قبیلہ کھڑا ہے نا، برادری کھڑی ہے. حضرت عمر کے پیچھے تو قبیلہ ہے نا، حضور کے پیچھے قبیلہ ہے. تو ہم ان کے قبیلے کے سامنے یہ جواز رکھ سکیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. اب یہ دیکھیں، چیز ہتھیار ایک ہی ہے، تشدد. اس تشدد کا جواب اگر تشدد سے دیں گے تو یہ سارا فائدہ پہنچے گا ایگزسٹنگ سسٹم کو اور اس جماعت کا نقصان ہوگا. اس کے مقابلے میں عدم تشدد کی پالیسی اختیار کر لیں گے تو وہ چال ان پر الٹ جائے گی کہ یہ تو بڑے معصوم لوگ ہیں، ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، تو وہ جو تشدد کرنے والے ہیں وہ ظالم لوگ ہیں. یہ عوام اگر آپ کے ساتھ نہیں بھی ہوتی، لیکن یہ منظر دیکھ کر اس کے دل آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کے دل میں ہمدردی آپ کی پیدا ہو جاتی ہے، پبلک اوپینین آپ کے حق میں ہموار ہو جاتی ہے. تو حضور نے تو یہی کیا تھا نا. اسے جماعت کو کچلنے اور نیست و نابود کرنے کا قانونی اور اخلاقی جواز مل جائے گا. یہ جواز ان کو نہ دیا جائے. بے جواز ماریں اور پیٹیں، ایذا رسانی کرتے رہیں، یہ بات اور ہے، لیکن ان کو یہ الزام لگانے کا موقع ہرگز نہیں ملنا چاہیے کہ یہ جماعت خود بھی متشدد ہے اور عوام الناس کو بھی تشدد اور بدامنی کے لیے ابھار رہی ہے. یہ 80s میں یہ باتیں کی گئی ہیں. اگر ان پر ہمارے مذہبی حلقے نے ٹھنڈے دلوں سے غور کر لیا ہوتا ہے تو یہ بعد میں جو نقصان ہوا کیوں ہوتا ہے. اس عدم تشدد کی پالیسی پر کاربند رہنے سے وہ لوگ ایذا رسانی اور مارنے سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے مفادات کا معاملہ ہے، وہ باز آ ہی نہیں سکتے. لیکن اس کا نتیجہ یہ ضرور نکلے گا کہ اس معاشرے کی سائلنٹ میجورٹی
خاموش اکثریت. کوئی بھی جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں ایکٹیوسٹ لوگ بہت مٹھی بھر ہوتے ہیں, تھوڑے ہوتے ہیں. عظیم اکثریت فالوورز کی ہوتی ہے اور وہ فالو بالعموم حکمرانوں کو کرتے ہیں. الناس علی دین ملوکہم. زبان ان کی پہ تالے ہوتے ہیں, وہ کوئی بول چال والے نہیں ہوتے, لیکن اکثریت وہ انہی کی ہوتی ہے. تو وہ جو خاموش اکثریت ہے اس جماعت کے حق میں اس کی رائے ہموار ہوتی چلی, ہمدردی ان کے دلوں میں ان کی پیدا ہو جائے گی. قدرتی طور پر ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہیجان پیدا کر دے گا کہ آخر یہ لوگ کیوں پیٹے جا رہے ہیں, ان کو ایذائیں کیوں دی جا رہی ہیں, آخر ان کا جرم کیا ہے, کیا انہوں نے چوری کی ہے یا ڈاکہ ڈالا ہے, کسی غیر اخلاقی حرکت کا ارتکاب کیا ہے. یہ اکثریت ہمیشہ خاموش ہوتی ہے لیکن اندھی اور بہری تو نہیں ہوتی. منہ سے چپ ہوتی ہے, آنکھوں سے تو دیکھ رہی ہوتی ہے, کانوں سے تو سن رہی ہوتی ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. وہ دیکھتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے قلوب و اذان میں اس انقلابی جماعت کے لیے ہمدردی کے جذبات اور احساسات غیر محسوس طریق پر پروان چڑھتے رہتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات رک کے نوٹ کر لیجئے, آپ کو ایک مشورہ عام طور پہ ملتا ہے کہ جی پبلک میں کام کرنے کی ضرورت ہے. پبلک میں کیا کام کریں؟ گلیوں میں جھاڑو دیں, سڑکوں کی صفائی کریں, لوگوں کے کام آئیں, تھانے کچہری میں ان کا ساتھ دیں, یہ کریں وہ کریں, سکول کھولیں, خدمت خلق کے کام کریں. یہ ایک پوری آپ کو سننے کو ملتی ہیں چیزیں. اس سے ہوگا کیا؟ عوام کے اندر نفوذ پیدا ہوگا آپ کا. جو طریقہ یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. آپ نے ٹکر لگانی ہے کہیں اور اس کے نتیجے میں جو آپ پر ظلم ہوگا, اس ظلم کے نتیجے میں عوام کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہوں گی, اور یہ مخلصانہ ہمدردی ہے, وہ لالچ والی ہمدردی ہے. اگر اس طرح آپ کا نفوذ ہے تو آپ وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں جس کے بدلے میں وہ آپ کے لیے ہمدردی ان کے دلوں میں آئی ہے, تو وہ خدمت چھوٹے گی تو وہ ہمدردی بھی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ والی جو یہ مخلصانہ ہے, یہ تو وہ جو ایک فطری جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر مظلوم کی حمایت کا, یہ وہ جذبہ ہے, وہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. چھوٹی سی اس میں باریک سی بات اور بھی, یہ جو خاموش اکثریت ہوتی ہے نا, یہ ویسے ہی دینے والی نہیں ہوتی, لینے والی ہوتی ہے. یہ حکمرانوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق لینے والا ہوتا ہے. جب بھی وہ کوئی کسی سے تعلق بنے گا, جی کھمبا چاہیے, ٹوٹی لگوانی ہے, تاریں پرانی ہو گئی ہیں, گلی پکی کروا دیں, یہ لینے والی ہوتی ہے. تو آپ نے بھی جا کے دی کے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, ان کے اندر کوئی جوہری تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن آپ کو مار پڑی اور اس مار پڑنے کے نتیجے میں ان کی ہمدردی اگر آپ کو ملی ہے, یہ اصلی والی ہوگی. یہ وہ جو ہے نا مفاد والی نہیں ہے, یہ خالص انسانی سطح کی شے ہے جس میں وہ جذبہ ہوگا, وہ آپ کا ہمدرد بنتا چلا جائے گا. تو اس انقلابی جماعت کے لیے ہمدردی کے جذبات اور احساسات غیر محسوس طریق پر پروان چڑھتے چلے جائیں گے, اور یہ چیز بھی در حقیقت اس انقلابی نظریہ اور فکر کے پھیلنے میں ایک اہم ترین کردار ادا کرتی ہے. اس کے لیے بڑا پیارا مصرع ہے کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اندر اندر دل تو مفتوح ہو رہے ہیں, چاہے زبانیں خاموش ہیں, لوگوں میں جرت نہیں کہ وہ سامنے آ جائیں, لیکن وہ انقلابی نظریہ اور فکر لوگوں کے ذہن و قلب میں راسخ ہوتا چلا جاتا ہے, اور اس کے علم برداروں کے لیے دلوں میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. یعنی انقلابی عمل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی مائنورٹی کو ہی اپنے ساتھ ملا کر تو انقلاب لے آتے ہیں. آپ نے رائے عامہ کو ہموار کرنا ہوتا ہے, لیکن رائے عامہ کو ہموار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کلیش میں جو اگرچہ کہ عملاً اس کی ابتدا آپ نے کی ہے, لیکن جب وہ فزیکل پرسیکیوشن میں چینج ہوا ہے تو آپ نے پیسیو ریزسٹنس کی ہے, تشدد کا جواب تشدد سے یا وائلنٹ آپ نہیں ہوئے ہیں. اس نتیجے میں رائے عامہ ہموار ہوگی.
تو کل جب یہ انقلابی جماعت اگر کامیاب ہوتی ہے تو پبلک کی اسے ایک اخلاقی تائید حاصل ہوگی. وہ کوئی ڈیٹیچڈ پارٹی نہیں ہے, وہ کہیں بیرکو سے نکل کے آ کے نہیں قابض ہو گئی ہے. وہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جس سے لوگوں کو ہمدردی ہے. یہ انقلاب کے بعد یہ ہمدردی آپ کے کام آئے گی, انقلاب کے دوران بھی کام آئے گی اور انقلاب کے بعد بھی کام آئے گی. تو یہ فرق ہوتا ہے ایک کو میں اور ریولوشن میں. کو میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایگزسٹنگ پارٹی کسی جو اسی سسٹم کا حصہ ہوتی ہے کسی دوسری پارٹی کو ہٹا کے اقتدار پر قبضہ کر لیتی ہے. ریولوشن میں ایک نئی پارٹی بنتی ہے اور وہ پھر گریجولی اپنی طاقت بنا کے اقتدار پر قبضہ کرتی ہے اور بیسک تبدیلیاں لے کے آتی ہے. تو یہ ریولوشنری پارٹی ہوتی ہے, یہ کو نہیں ہوتا ہے. لیکن وہ انقلابی نظریہ اور فکر لوگوں کے ذہن اور قلب میں راسخ ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے علم برداروں کے لیے دلوں میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. 5واں مرحلہ, اقدام اور چیلنج. اس کے بعد جب طاقت اتنی فراہم ہو جائے کہ وہ انقلابی جماعت یہ محسوس کرے کہ اب ہم کھلم کھلا اور برملا اس غلط نظام کو چیلنج کر سکتے ہیں اور اس نظام کا مقابلہ کر سکتے ہیں. نظام کا مقابلہ یعنی وہ جو طاقت ہے جس نے کہ آپ کو کچلنا ہے, وہ اگر پورا بھرپور وار بھی آپ پر کرے گی تو آپ اپنا وجود برقرار رکھ سکیں گے مقابلہ کر کے. یہ نہیں کہ آپ کو اکھاڑ پھینکا جائے. جب آپ کی یہ انالیسز ہو جائے تو اس مرحلہ پر صبر محض یعنی پیسو ریزسٹنس اپنے اگلے مرحلے یعنی اقدام ایکٹیو ریزسٹنس میں داخل ہو جاتا ہے. اب حکمت عملی تبدیل ہوگی کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو, ان کے تشدد کا جواب بھرپور طریقے پر دو, یا اس نظام کی کسی دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑو. آگے چل کر ان باتوں کی تشریح ہو جائے گی. یہاں بس اتنا رکھا ہے کہ اب وہ پیسو سے نکل کے ایکٹیو ریزسٹنس میں وہ داخل ہو گیا. 6واں مرحلہ, مسلح تصادم. 5واں کیا تھا جی؟ اقدام. اقدام کیا شے ہے؟ آپ نے اس نظام کو چیلنج کیا. یعنی پہلے چیلنج تو وہ بھی تھا, جو آپ کی دعوت ہے وہ بھی چیلنج ہے, لیکن اس کے جواب میں جب تشدد ہوتا ہے تو آپ پیسو رہتے ہیں. اب آپ نے اس کی کوئی دکھتی رگ چھیڑی کا مطلب جو وہاں پہ سمجھا گیا, مکے اگر حضور کی سیرت کی روشنی میں دیکھیں تو ان کے جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ تھی اس پر اپنی موجودگی دکھا کر انہیں تھریٹن کیا گیا کہ اب یہ رستے آپ کے محفوظ نہیں رہے ہیں. یہ دکھتی رگ تھی نا ان کی, کہ ان کا پورا جو معاشی نظام تھا وہ ان کی مکے اور جو شام اور مکے اور یمن کے درمیان تجارت تھی اس پر چل رہا تھا, اور ان رستوں پر انہیں کوئی کبھی پریشانی نہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ وہ پیروں کے قافلے ہوتے تھے. تمام قبائل کے خدا مکے میں رکھے ہوئے ہیں, تو مکے والوں کا قافلہ جب جائے گا کہیں تو ان کی تو وہ جیسے بھگت لوگوں کی آؤ ہوتی ہے تو ایسے آؤ بھگت ہوگی ان کی. اب یہ آ گئے گستاخ جو بتوں کو مانتے ہی نہیں, جن کا پہلا کلمہ ہی لا الہ ہے. یہ اب ان راستوں پہ اپنی صورتیں بھی دکھانا شروع ہو گئے کہ ان کا قافلہ جا رہا ہے, واپس جا کے تو رپورٹ تو دیتے ہیں نا کہ یار وہ ادھر وہ گھوم رہے تھے. تو باقی تو خدمت کریں گے, خادم بنیں گے. یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئندہ اس سے زیادہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ دکھتی رگ تھی جو چھیڑی گئی. اب جب یہ چھیڑیں گے اب تو نظام اپنا پوری طاقت کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوگا. یہ بدر کیوں ہوا؟ غزوہ بدر کا پس منظر کیا ہے کہ آپ نے یہ دکھتی رگ چھیڑی. تو آج کی دکھتی رگ کیا ہوگی؟ کوئی تقدیس کی چادر کھینچنی پڑے گی نا, تقدیس کی چادر کھینچنی پڑے گی. ویسے تو وہ لال مسجد والوں نے جو دکھتی رگ چھیڑی تھی وہ کیا تھی؟ آنٹی شمیم. معلوم ہو یہ بھی دکھتی رگ ہے. ابھی پوری ریاست جو ہے نا حریم شاہ کو برطانوی شہریت دینے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے. یار یہ ہوتے ہی رہے, ٹھیک ہے, مڑ کے نہ آئے,
کیونکہ اس کے پاس جو راز ہوں گے تو اس کا یا تو انجام یہی ہے کہ وہ برطانیہ میں رک جائے یا پھر کنڈیل بلوچ کے پاس پہنچ جائے. وہ مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں. اس کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں ہے, کیونکہ بھائی وہ تو جنرل رانی ہے نا, اس کے پاس اسٹیٹ کی لیول کے راز ہیں اور کس کس کے وہ اتنے اس نے پیسے دکھائے. تو تمام مقدس حضرات پریشان ہوں گے اب اس کا کیا کرنا ہے. تو بہتر حال یہی ہے کہ اس کو اگر برطانیہ ہی کی سٹیزن شپ مل جائے تو خس کم جہاں پاک, اور اگر یہ نہیں تو بالکل ہی پاک. اس کے نتیجے میں چھٹا اور آخری مرحلہ شروع ہوگا اور وہ ہے مسلح تصادم. جب تک وہ انقلابی جماعت اقدام نہیں کر رہی تھی, یعنی مارے کھا رہی تھی اور ہاتھ نہیں اٹھا رہی تھی, تب تک اور بات تھی. اگر اس جماعت نے بھی ہاتھ اٹھا لیا وہ نظام اس پر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حملہ آور ہوگا, اور یہ ہے وہ آخری مرحلہ, فائنل فیز, جس کے اندر جسمانی ٹکراؤ, فزیکل کولوژن ہو کر رہتا ہے. اسی کے لیے اصطلاح ہے مسلح تصادم, یعنی آرمڈ کانفلکٹ. اسے آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. ظاہر بات ہے کہ جب یہ چھٹا مرحلہ شروع ہو جائے تو فریقین کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. اب جنگ اپنا راستہ طے کرے گی, فریقین کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. اب کیا معلوم کون جیتا ہے کون مرتا ہے. جب میں بھی میدان میں آ گیا, آپ بھی میدان میں آ گئے, تو یہ تو 50-50 ہے نا. تو اب میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہا, آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہا. اب تلواریں طے کریں گی کس کی گردن اڑتی ہے اور کس کی گردن بچتی ہے. یہی جماعتوں کے ساتھ بھی ہوگا. یہ تخت و تختہ کا مرحلہ ہے. یا تو تخت ہوگا جس پر آپ بیٹھ جائیں گے, یا تختہ ہوگا جس پہ آپ جھول جائیں گے. اب تو تاریخ بتائے گی, حالات فیصلہ کریں گے, اور دو میں سے ایک نتیجہ بہرحال نکلتا ہے, اور وہ تخت یا تختہ ہے. تیسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے. اگر پہلے 5 مراحل صحیح طور پر طے ہوئے ہیں, مستحکم ہوتے ہوئے اور کنسالیڈیٹ کرتے ہوئے وہ انقلابی عمل آگے بڑھا ہے, صحیح تربیت ہوئی ہے, صحیح تنظیم ہوئی ہے, اور خاص طور پر یہ بات کہ پہلے 5 مراحل کو طے کرنے کا صحیح حق ادا کیا گیا ہے, تو انقلابی جماعت کامیاب ہو جائے گی. وہ جو ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے نا, نظریہ انقلابی ہو, پھر اس نظریے کے ساتھ ایک وابستگی اور اس کے لیے قربانی اور نظم, ڈسپلن, تربیت, تو یہ ساری چیزیں اگر اپ ٹو دا مارک ہیں تو یہ جو تصادم اور کانفلکٹ کا مرحلہ آیا ہے اس میں یہ جماعت سرخرو ہو جائے گی. کیلکولیشن بھی ٹھیک ہے کہ ہماری اتنی طاقت جو آپ نے اندازہ لگایا تھا وہ بھی بالکل صحیح ہے, تو پھر کامیابی ہے. لیکن اگر تربیت میں, تنظیم میں, ڈسپلن میں, یعنی یا یہ کہ اس کیلکولیشن میں کوئی کہیں غلطی ہو گئی, یا آپ نے تھریٹ انالیسس صحیح نہیں کیا کہ جو آپ کی مقابل فورس ہے اس کی طاقت کیا ہے. وہ ہمارے جو مولانا عبدالعزیز صاحب تھے, وہ جب وہ برقعے کے ساتھ ٹیلی ویژن پہ آئے تھے تو انہوں نے ایک بات یہ بھی دلچسپ بیان کی تھی کہ ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ ریاست اتنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرے گی. تو جب آپ کو ریاست کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوگا تو پھر بھی تختہ ہے. تو اگر آپ کا وہ تھریٹ انالیسس بھی صحیح تھا, آپ کی ساری کیلکولیشن بھی ٹھیک تھی, نظم بھی ٹھیک تھا, آپ کی تربیت بھی صحیح ہوئی ہے, تو تخت ہے. اور ان میں سے کوئی چیز میں بھی اگر گڑبڑ ہو گئی ہے تو تختہ ہے. اچھا جی, صحیح تربیت ہوئی ہے, صحیح تنظیم ہوئی ہے, اور خاص طور پر یہ بات کہ پہلے 5 مراحل کو طے کرنے کا صحیح حق ادا کیا گیا ہے, تو انقلابی جماعت کامیاب ہو جائے گی. انقلاب وقوع پذیر ہو جائے گا, اور اس انقلابی نظریے کے مطابق نظام یکسر تبدیل ہو جائے گا, ورنہ اسے کچل کر رکھ دیا جائے گا. تخت یا تختہ یہ 2 انجام ہیں, تیسرا کوئی نہیں. بس یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس میں جتنا طاقتور ہوتا ہے وہ اس نظام سے اتنا ہی زیادہ فیض یافتہ ہوتا ہے. جو جتنا طاقتور ہوتا ہے, جس کی لاٹھی ہوتی ہے بھینس اسی کی ہوتی ہے,
تو اگر وہ ظالمانہ نظام ہے تو عوام پہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو کوئی تو فیض یاب ہو رہا ہے نا، کوئی حامدن محمودن حمیدن تو ہے نا کہ جو فیض اٹھا رہا ہے۔ تو اب جو فیض اٹھا رہا ہے اس کے پاس طاقت بھی ہے، تو اس نے وہ ٹھنڈے پیٹوں چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کو پرامن انتقال اقتدار کا کوئی سوال نہیں۔ اب یہاں پہ بس اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ ساری بیماری کس کے سبب ہے؟ وہ جو ظلم کی بیماری ہے وہ اس طاقتور کے سبب ہے۔ ذرا آپ اس آدمی کی بصیرت کا اندازہ لگائیں، اس کی حکمت اور دور اندیشی کا اندازہ لگائیں کہ جو اسی عطار کے لونڈے سے نصرت بیگم طلب کرتے ہیں۔ ایگزسٹنگ سسٹم، اس میں سب سے زیادہ جو طاقتور اور سب سے زیادہ مفاد یافتہ، اس سے یہ توقع رکھنا کہ یہ ہمیں وہ طاقت عطا کر دیں گے جس کے نتیجے میں ہم اس پورے نظام کو تلپٹ کر دیں۔ یہ لطیفہ بھی کوئی مطلب کسیفے کی طرح کا لطیفہ ہے، ریئلی لطیفہ نہیں، مطلب کوئی لطیف بات نہیں ہے، یہ انتہائی کثیف بات ہے۔ اس سے آپ ذرا اندازہ لگائیں ویژن کیا ہے اور اس نظام کی سمجھ کتنی ہے جس کو توڑنے چلے ہیں، اس کے تانے بانے کا کتنا پتہ ہے۔ یہ کوئی ہوا میں ہے، خلا میں ہے، اس کو جنات نے قائم کیا ہوا ہے یا کچھ لوگوں نے قائم رکھا ہوا ہے، اور جنہوں نے قائم رکھا ہوا ہے ان کے مفادات تو رکھا ہوا ہے۔ اور میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تو بابا جی اپنے بل پہ ہو سکتا ہے تو کرو، نہیں ہو سکتا تو جاؤ جہاں بیٹھے ہو یار، ادھر برطانیہ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، ادھر اس سے تو وہ بہتر ہے۔ پھر یہ 6 مراحل ہیں، ان کے متعلق پھر عرض کرتا ہوں کہ ان کو 3 کے 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ پہلے 3 مراحل کا حاصل ہیں کسی انقلابی نظریہ، فکر، فلسفہ کو قبول کرنے والوں کا ایک تربیت یافتہ اور منظم جماعت کی شکل میں وجود میں آنا۔ یہ پہلے 3 مراحل، اس دوران پیسو ریزسٹنس رہے گا۔ دوسرے حصے کے بھی 3 مراحل ہیں، اور وہ ہیں صبر محض، اقدام اور مسلح تصادم، اور اس کا نتیجہ ہے تخت یا تختہ۔ انقلاب کی توسیع اور تصدیر، یعنی اب ہم نے یہ فرض کر لیا کہ انقلاب آ گیا، تختہ نہیں ہوا، تخت ہو گیا، یعنی انقلاب آ گیا۔ اب اس کے بعد ایک 7واں مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر انقلاب کامیاب ہو جائے تو ایک 7واں مرحلہ، 7th فیز اور شروع ہوگا۔ ان 6 مراحل سے تو کسی ایک ملک میں انقلاب کی تکمیل ہوتی ہے۔ 7واں مرحلہ ہوتا ہے اس انقلاب کی توسیع، ایکسٹینشن، جو ہمارے ہاں بڑی معروف ہے، لیکن وہ انقلاب کے معنوں میں نہیں ہے، مفادات کی ایکسٹینشن کے معنی میں۔ تو اس لیے کہ ایک نظریاتی انقلاب کا یہ خاصہ ہے کہ وہ جغرافیائی اور قومی حدود کا پابند نہیں ہوتا، آئیڈیالوجی کی سرحدیں نہیں ہوتی۔ وہ ایک فکر، ایک فلسفہ، ایک نظریہ کی بنیاد پر آتا ہے، اور نظریہ وہ شے ہے کہ اس کے لیے نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے، نہ ویزے کی حاجت ہے۔ نظریے کے لیے سرحدیں رکاوٹ نہیں بنتی۔ نظریہ تو امریکہ جیسے دور دراز ملک سے چلتا ہے اور پاکستان پہنچتا ہے۔ نظریہ کے پر بڑے مضبوط ہوتے ہیں، نہیں، نظریے کے بڑے مضبوط پر ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ اڑتا ہوا سرحدوں کے تمام موانعات، بیریئرز کو عبور کرتا ہے۔ اگر اس نظریے میں جان ہے تو وہ دوسرے ممالک میں اپنی جڑیں قائم کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان ممالک پر حملہ آور ہوں گے، وہ اڑ کے جائے گا، اور جیسے وائرس آج کل اڑتا ہے
وہ جا کے ہر ایک کے سینے میں اپنی جگہ بناتا ہے. تو اسی طرح دوسرے ملکوں کے سینوں میں جا کے یہ نظریہ اپنی جگہ بنائے گا، جس کے نتیجے میں انقلاب کی توسیع ہوگی اور وہ پھیلے گا. جیسے انقلاب فرانس تک محدود نہیں رہا. باشویک ریولوشن یعنی اشتراکی انقلاب صرف روس تک محدود نہیں رہا. انقلاب کا یہ خاصہ ہے کہ پہلے کسی ایک ملک، کسی ایک علاقے ٹیریٹری میں آتا ہے اور وہاں اس کے ثمرات کا ظہور ہوتا ہے، پھر اس کی بین الاقوامی سطح پر توسیع کا عمل شروع ہوتا ہے. اب یہاں تک جو بحث آئی اس میں انقلابی پروسیس تو ہمارے سامنے رکھ دیا گیا اجمالاً اور ایک خاکے کے انداز میں. اور خالص سیکولر انداز میں. ابھی اس میں کوئی دین کی بات بیچ میں نہیں آئی تھی. اب پہلی دفعہ ہم اس کے اندر دینی رنگ ڈالنے چلیں، یعنی اس پورے مضمون میں پہلی دفعہ یہ بات آ رہی ہے. کامل انقلاب کی واحد مثال انقلاب محمدی، بلکہ اگر آپ سچے طور پہ صحیح طور پہ دیکھیں تو یہ بھی دینی رنگ نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے جس انقلابی پروسیس کو سمجھا ہے اس میں رنگ آپ کو اس انقلاب سے بھرنا چاہیے کہ جو سب سے کامل ہو، پرفیکٹ ماڈل، اس سے بھرنا چاہیے نا. تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فرانس کا انقلاب پرفیکٹ نہیں تھا، ثابت ہو جائے کہ روس کا انقلاب پرفیکٹ نہیں تھا، اور ثابت ہو جائے عرب کا انقلاب پرفیکٹ تھا، تو اس سے رہنمائی لینا بھی تو ایک عام انسانی سوچ ہے. یعنی یہ صرف مسلمانوں کا حق نہیں ہے کہ وہ حضور سے رہنمائی لیں، یہ ہر اس شخص کا حق بن جائے گا یا اس کے لیے لازم ہے کہ جو انقلاب لانا چاہتا ہو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ سیکھے. کیوں؟ یہ ہم آگے پڑھیں گے. اور اس میں آپ کوئی قرآنی دلیل نہیں دیکھیں گے، نقلی دلیل نہیں ہے، یعنی وہی کس کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ ساری عقلی دلیلیں جو دی گئی. انقلاب کے ان 7 مراحل، وہ جو 3 جمع 3 اندر کے اور 7واں تصدیر انقلاب، ایکسپورٹیشن آف انقلاب کے متعلق سمجھ لیجئے کہ میں نے ان کو اخذ کیا ہے سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے. اس کے سوا میرا ماخذ کوئی اور نہیں ہے. میں یہ بات بار بار عرض کر چکا ہوں کہ کامل اور ہماگیر انقلاب کا منہاج میتھڈ اور نقشہ صرف مل ہی سکتا ہے سیرت محمدی سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں کامل انقلاب، ٹوٹل ریولوشن صرف اور صرف حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہے. تاریخ انسانی کی بات ہو رہی ہے. باقی دنیا کے جو انقلابات مشہور ہیں وہ جزوی انقلاب تھے. فرانس کے انقلاب سے صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا ہے. دیکھیں، ہم نے سمجھا تھا کہ انقلاب اجتماعی گوشوں میں بنیادی تبدیلی کا نام ہے. تو اجتماعی گوشے 3 ہیں، سیاسی، معاشی اور سماجی. تو فرانس کے انقلاب میں سماج نہیں بدلا، معاشرتی اقدار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، معیشت میں بھی کوئی بڑی چینج نہیں آئی، سیاسی نظام میں تبدیلی ہے، بادشاہت بدل گئی، عوامی میں تبدیل ہو گئی، ریپبلکن میں آ گئی. تو صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا، معاشی نہیں بدلا، معاشرتی نہیں بدلا، روحانی اور اخلاقی نہیں بدلا، عقائد نہیں بدلے. روسی انقلاب سے صرف معاشی ڈھانچہ بدلا. سیاسی ڈھانچے میں ایک جزوی تبدیلی یہ آئی کہ صرف ایک پارٹی ہی کے نمائندوں پر مشتمل حکومت کا نظام قائم ہوگا، جو اب پاکستان میں سوچا جا رہا ہے ایک حل کے طور پر. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسلام میں پارٹیاں نہیں ہوتی ہیں، ایک ہی پارٹی ہوتی ہے. اصل میں کس کی پیروی ہو رہی ہے؟ چائنا ماڈل کی. لیکن چائنا ماڈل کو بھی جا کے مدینہ ماڈل بنا کے پیش کریں گے. یہ ہے اصل میں فنکاری. تو ایک ہی پارٹی کے نمائندوں پر مشتمل حکومت کا نظام قائم ہوگا. اس اصل میں اگر آپ جو ہماری ملوکیت تھی نا، اس کو بھی اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو وہ بھی 1 پارٹی ڈکٹیٹرشپ تھی. وہ پارٹی نظریاتی نہیں تھی، خاندانی پارٹی تھی. یہ بنو امیہ ہیں، یہ ان کا خاندان ہے. اس بنو امیہ کے خاندان کے نمائندے ہیں جن کو آپ عائلہ کہتے ہیں، خاندان کے نمائندے. وہ ظاہر سب کاسٹس ہوتی ہیں نا، یہ بنو امیہ ہیں تو ان کی پھر چھوٹی چھوٹی آگے برادریاں ہیں، ان کے بندے بیٹھ گئے، یہ عائلہ بن گئی. اس عائلہ نے فیصلہ کر دیا اگلا بادشاہ یہ ہے تو وہی ہوگا. تو یہ امت مسلمہ کے نمائندے نہیں تھے، یہ خاندان بنو امیہ کے نمائندے تھے.
تو ایکچولی پھر کیا ہوا؟ ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہو گئی نا. بنو عباس آ گئے تو اوریجن میں کوئی چینج نہیں ہوا, وہ وہی ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے, صرف یہ کہ پہلے بنو امیہ کی تھی, اب بنو عباس کی ہو گئی. وہی عائلہ پہلے فیصلے کرتی تھی, وہی عائلہ اب فیصلے کرتی ہے. پہلے وہ عائلہ ریپرزینٹ کر رہی تھی بنو امیہ کے لوگوں کو, اب عائلہ ریپرزینٹ کر رہی ہے بنو عباس کے لوگوں کو. اب اگر آپ دیکھیں روس اور چائنا کا نظام کیا ہے, ایک نظریاتی پارٹی ہے, وہ نسلی پارٹیاں تھیں, یہ نظریاتی پارٹی ہے. اس نظریاتی پارٹی کی ایک عائلہ ہے جس کو وہ پریزیڈیم کہتے ہیں. تو وہ جو پریزیڈیم ہے وہ در حقیقت یہ جو نظریاتی پارٹی ہے چائنا کی, اب اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے صدر صاحب ہیں. تو وہ صدر صاحب ہیں, وہ میرے بھی صدر ہیں, وہ آپ کے بھی صدر ہیں, لیکن فیصلہ کس نے کیا ان کا؟ اس عائلہ نے, جو اس نظریاتی جماعت کی عائلہ ہے, اس نے وہ فیصلہ کر دیا. تو اگر آپ سیاسی نظام کے اعتبار سے دیکھیں تو چائنا کا ماڈل اور روس کا ماڈل یہ بادشاہی نظام کی سطح پہ کھڑا ہے. اور بادشاہی نظام کے بارے میں یہ تصور کہ بادشاہ آل مائٹی ہوتا تھا, یہ صحیح نہیں ہے. وہ خاندان کی اسٹیبلشمنٹ کے آگے جواب دہ ہوتا تھا, اور خاندان سے ہٹ کر فیصلہ کرے گا تو زہر کھائے گا. عمر بن عبدالعزیز کو زہر دی گئی نا, تو وہ زہر بنو عباس نے تو جا کے نہیں دی تھی, وہ بنو امیہ والوں نے ہی دی تھی, یہودیوں اور نصرانیوں نے تو نہیں دی تھی. تو وہ بھی در حقیقت نمائندہ ہوتا ہے, بادشاہ بھی نمائندہ ہوتا ہے اپنی عائلہ کا, اور وہ عائلہ سے دائیں بائیں نہیں جا سکتا. قرآن مجید میں فرعون کا ذکر ہے کہ وہ کہتا ہے اپنے لوگوں سے کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں. اور پہلے جب چھوڑا تھا تو وہ بھی ان کے کہنے پہ چھوڑا تھا. جب وہ جادوگروں والا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا یار, اس سے پہلے جب آپ نے وہ معجزے دکھائے دربار میں تو وہ کہا یہ کیا, تو وہ جو بھی عائلہ تھی اس نے کہا کہ پریزیڈیم اس وقت کا, انہوں نے کہا یار اس کو جانے دے, اور باقی شہروں سے جادوگر بلاتے ہیں, پھر ان کا مقابلہ کراتے ہیں. تو یہ فرعون کا اپنا فیصلہ تو نہیں ہے, وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے. ہاں, وہ اس وقت یہ تھا کہ اڑا دو. دوسرے موقع پہ چونکہ وہ یہ بات کہہ چکے تھے, وہ اپنا فیصلہ نہیں اب وہ جب دوسری دفعہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دو کہ میں اس کو قتل کر دوں, انی اخاف ان یبدل دینکم او یفسد فی الارض فساد, یعنی یہ اندیشہ جی, او ان یظہر فی الارض فساد. تو یہ در حقیقت وہ دلیل دے کے قائل کر رہا ہے اپنی عائلہ کو کہ مجھے اجازت دو کہ یہ کام میں کر لوں. تو یہ ایبسولوٹ ڈکٹیٹرشپ کا تو کوئی تصور نہیں ہے دنیا میں. یہ خیال ہے کہ بادشاہ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. اب بادشاہ کے پاس اختیار, ایک بچہ بادشاہ بن کے بیٹھ جاتا ہے 8 سال کا 12 سال کا, وہ کیا حکومت کرتا ہوگا؟ عائلہ چلا رہی ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ. یہ تو بس ایک آگے پپٹ ہوتا ہے جو وہ آگے رکھ لیتے ہیں. تو چائنا کا نظام اصلاً ملوکیت کی اس لیول کا نظام ہے, اس فرق کے ساتھ کہ ملوکیت میں جو ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہوتی تھی وہ نسل کی بنیاد پر ہوتی تھی, یہاں نظریے کی بنیاد پر ہے. وہ جو بھی کمیونزم ہے یا سوشلزم ہے, اس نظریے کو جس نے مانا ہے وہ ایک پارٹی بن گئی ہے, اس پارٹی نے اپنے ریپرزینٹیٹر بنا لیے ہیں, وہ پھر آگے سارا یہ نظام لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اب ہمارے بھی جو ترم خان ہیں, اس لیے کہ وہ بھی تو اپنی ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں. ہماری جو عائلہ ہے زبردستی کی عائلہ, وہ تو پھر ریپرزینٹیٹر عائلہ ہوتی ہے, یہ تو جبری عائلہ ہے. تو یہ اب چاہتی ہے کہ جناب کوئی سیاسی جماعت نہیں ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو معاشرے میں انتشار ہو جاتا ہے. سیاسی جماعت, اصل میں سیاسی جماعت کا فنکشن کیا ہے؟ یہ رائے عامہ منظم کرتی ہے. پہلے یہ جو شے منظم کرتا تھا خاندان, ایک قبیلہ ہے اس کی ایک رائے ہے, پورے قبیلے کی وہی رائے ہوگی. اب قبیلے ختم ہو گئے ہیں. اچھا, وہ اتنا مضبوط نظام تھا کہ آپ کو پولیس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کوئی جو ہے نا سول جو مینجمنٹ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, سارا خاندان مینج کر رہا ہے. اور کوئی چور بھاگ نہیں سکتا, کوئی جو ہے نا قاتل بھاگ نہیں سکتا. خاندان کا کام ہے پیش کرے گا, وہ جو جرگہ ہوگا جس میں وہ لے کے آئیں گے, خاندان کے لوگ لے کے آئیں گے, تو پولیس کی ضرورت ہی نہیں ہے.
لیکن اب خاندانی نہیں رہے. یہ جوہری تبدیلی آ گئی ہے معاشرے کے اندر جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اس کی جگہ پہ اب سیاسی پارٹیاں آئیں, وہ آ کے معاشرے کو منظم کر رہی ہیں. لیکن جہاں ان کا نہیں چلتا اس کی جگہ پہ آپ پولیس لے آئے, تھانہ کچہری کر لیا ہے, آپ نے عدالتی نظام کھڑا کر دیا ہے. اور یہ ایڈوانس فارم ہے اس کی, خاندان والے نظام کے مقابلے میں یہ اس سے زیادہ ایڈوانس فارم ہے. تو اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو پارٹیاں تو مدینے میں بھی تھی نا. یہ اوس پارٹی ہے, خزرج پارٹی ہے, یہ بنو قینقاع پارٹی ہے, یہ بنو نذیر پارٹی ہیں. میثاق مدینہ ان پارٹیوں کے درمیان ہو رہا ہے کہ ہم اس سٹی سٹیٹ کے اندر کن بنیادوں پر اکٹھے رہ سکتے ہیں. سوشل کانٹریکٹ کیا ہے؟ یہ میثاق مدینہ ہے. تو حضور نے تو نہیں کہا کہ ون پارٹی گورنمنٹ ہوگی, سب کو شریک کیا ہے. ہاں, جو پھر بغاوت کرتا رہا, جو ڈسپلن توڑتا رہا, پھر ایک ایک کر کے وہ نکلتا رہا. یہ نیچرل پروسیس ہوا ہے. لیکن جب خلافت قائم بھی ہو گئی, اوس تو نہیں ختم ہوئے, خزرج تو نہیں ختم ہوئے, کانفلکٹ بھی نہیں ختم ہوئے, ہلکی پھلکی جو ہے نا چیزیں چلتی رہتی تھی. تو یہ وہ شے ہیں جو آج سیاسی پارٹیوں کی صورت میں سامنے آئے گی. خیر, یہ ایک علیحدہ چیز تھی, وہ ذرا میں بس یہ بتانے کے لیے بیچ میں آ گئی کہ نظام جو موجود ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک پورا سٹرکچر ہوتا ہے, اس کے بغیر وہ نظام نہیں چل رہا ہوتا ہے. تو جو روس میں تبدیلی آئی وہ معاشی ڈھانچہ بدلا. سیاسی ڈھانچے میں ایک جزوی تبدیلی یہ آئی کہ صرف ایک پارٹی ہی کے نمائندوں پر مشتمل حکومت کا نظام قائم ہو گیا. انسانی زندگی کے 6 گوشوں اور چیزوں یعنی عقائد, عبادات, سماجی رسوم, معاشرتی سسٹم, معاشی اور اقتصادی سسٹم اور سیاسی سسٹم کو بدلا ہے. تاریخ انسانی میں تو صرف ایک مرتبہ بدلا, اور یہ بدلا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. پس جسے کامل, ہماگیر, گمبھیر اور ٹوٹل ریولوشن کہا جائے تو وہ ہے ہی ایک, صرف ایک, اور وہ ہے صرف رسول آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کیا ہوا انقلاب. تو یہ بالکل ایک کامن سینس کا تقاضا ہے کہ جو پرفیکٹ ماڈل ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. تو وہ تو یہ ہے, یہ ایک اعتبار سے آیا. حضور کے لائے ہوئے انقلاب کے متعلق میں یہ کہتا پھرتا ہوں کہ ڈھونڈے سے بھی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو یکسر تبدیل ہو کر نہ رہ گئی ہو. محمد الرسول اللہ والذین معاہ کی جدوجہد, صحیح و کوشش, محنت و مشقت, ایثار اور قربانی کے نتیجے میں لاکھوں خام مربع میل زمین کے ایک ملک کے رہنے والوں کی زندگیوں میں ایک ایسا انقلاب عظیم برپا ہو گیا کہ ان کی سوچ بدل گئی, ان کا فکر بدل گیا, ان کے عقائد بدل گئے, ان کی اقدار بدل گئیں, ان کے عزائم بدل گئے, ان کے مقاصد بدل گئے, ان کی آرزویں بدل گئیں, ان کی تمنائیں بدل گئیں, ان کے دن بدل گئے, ان کی راتیں بدل گئیں, ان کی صبحیں بدل گئیں, ان کی شامیں بدل گئیں, ان کی زمین بدل گئی, ان کا آسمان بدل گیا. یہاں تک کہ اگر پہلے انہیں زندگی عزیز تھی تو اب موت عزیز تر ہو گئی. جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے, جو امی محض تھے وہ متعدد علوم و فنون کے موجد بن گئے, جو بے شمال ضمائم اخلاق میں مبتلا اور ان کے خوگر تھے وہ مکارم اخلاق کے معلم و دائی بن گئے, جو زانی اور نفس پرست تھے وہ عصمت و دولت کے امین بن گئے. یہ تھی گمبھیرتا, ہماگیری اور برکت اس انقلاب کی جو برپا فرمایا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ایک پہلو ہو گیا. پھر صرف یہی بات قابل ذکر نہیں ہے کہ کسی ایک انسانی زندگی میں انقلابی عمل کی تکمیل دنیا میں صرف ایک ہی بار ہوئی ہے, بلکہ سب سے زیادہ اہم قابل ذکر بات یہ ہے کہ انقلابی عمل کے تمام 7 مراحل آپ کو ایک فرد واحد کی زندگی میں نظر آ جائیں. یہ جملہ جو ہے آگے اس کو خود کھول رہے ہیں, یہ ممکن ہی نہیں, اس کی کوئی نظیر ہی نہیں سوائے خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک فرد واحد 610 عیسوی میں ایک انقلابی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے قلعہ, اور 630 یعنی کل 20 برس میں عرب میں انقلاب تکمیل پا جاتے ہیں. باقی 2 سال اس انقلاب کی توسیع کے عمل میں گزرے. وہ 7واں مرحلہ جو ہے غزوہ تبوک سے اس کی شروعات ہے. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مختلف سربراہان مملکت کو دعوتی خطوط ارسال کیے گئے تھے اور سفارتیں بھیجی گئی تھی. 8 میں مکہ فتح ہو گیا. اس کے بعد کے 2 سال کے عرصے میں جنگ موتا ہوئی
جس میں سلطنت روما جیسے وقت کی سپر طاقت کے ساتھ مسلح تصادم ہوا۔ اس کے بعد سن 9 ہجری میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سفر تبوک ہوا۔ اس موقع پر 30,000 جان نثار حضور کے جلوہ میں تھے۔ قیصر روم 1 لاکھ سے بھی متجاوز کیل کانٹے سے لیس افواج کے ساتھ فلسطین اور شام کے سرحدی علاقوں میں موجود تھا، لیکن یہ بھی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کی صرف یہ توجیہ کی جا سکتی ہے کہ ہرقل قیصر روم دل میں حضور کی نبوت اور رسالت کا قائل ہو چکا تھا اور جانتا تھا کہ کسی رسول سے ٹکراؤ کا مطلب تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، اسی لیے وہ دو بدو مقابلے سے پہلو تہی کر گیا۔ ایمان اس لیے نہیں لایا کہ اس طرح اسے اپنی گدی سے محروم ہونا پڑتا۔ پھر یہ کہ حضور نے وفات سے چند دن قبل حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی سربراہی میں شام کی ایک مہم کے لیے لشکر ترتیب فرمایا۔ وہ لشکر بھی ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ مرض نے شدت اختیار کی اور ربیع الاول 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الرفیق الاعلیٰ کی طرف مراجعت فرمائی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 21-22 برس کے لگ بھگ مختصر ترین عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہماگیر اور ہماجیتی انقلاب کی از ابتدا تا انتہا بنفس نفیس تکمیل فرما دی، جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہ پہلے موجود تھی نہ تا قیامت ملے گی۔ ہم 34 برس کہتے ہیں کہ وہ قمری سال ہیں، ہم جو 23 برس کہتے ہیں وہ قمری سال ہیں۔ میں نے جو بات عرض کی ہے وہ شمسی تقویم کے اعتبار سے کی ہے۔ دنیا کے جو دوسرے 2 انقلابات مشہور ہیں، یعنی فرانس اور روس کے انقلابات، تو ایک طرف یہ انقلابات جزوی تھے جو پہلے جس کی وضاحت ہو چکی، اور دوسری طرف قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان انقلابات کا فکر دینے والے اور تھے اور انقلاب برپا کرنے والے اور۔ پھر انقلابی فکر پیش ہونے اور اس کے نتیجے میں عملاً انقلاب برپا ہونے میں اچھا خاصا زمانی فصل ہے۔ انقلاب فرانس اس فکر کے نتیجے میں رونما ہوا جو والٹیئر اور روسو جیسے بے شمار مصنفوں کی کتابوں کے ذریعے کافی عرصے تک پھیلتا رہا۔ اسی طرح انقلاب روس کی اساس کارل مارکس کی کتاب داس کیپٹل پر قائم ہوئی، لیکن خود مارکس کی زندگی میں ایک گاؤں میں بھی انقلاب کے عملاً برپا ہونے کا امکان تک پیدا نہ ہو سکا۔ مارکس جرمنی کا رہنے والا تھا، لیکن انقلاب روس میں آیا اور اس کی موت کے قریباً 50 سال بعد لینن جیسی فعال شخصیت کے ہاتھوں آیا، اور وہ بھی اس لیے کہ روس کے داخلی معاملات اس حد تک بگڑ گئے تھے کہ وہ باشویک انقلاب کے لیے سازگار ہو گئے تھے۔ میں اس بات کا پھر اعادہ کر رہا ہوں کہ 21-22 برس کے لگ بھگ اس مختصر سے عرصہ میں ایک عالمگیر انقلاب کی تکمیل، جس میں انقلاب کے جملہ مراحل کی تکمیل دنیا کی تاریخ میں صرف ایک بار ہوئی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوئی ہے۔ میں پھر اس بات کا اعادہ کر رہا ہوں کہ انقلاب کے میں نے جو مراحل بیان کیے ہیں تو اس کے استنباط کا میرا ذریعہ یعنی سورس صرف اور صرف سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ہے۔ میں بار بار اس کا اعادہ اس لیے کر رہا ہوں کہ چند لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے جب میں دوسروں کا حوالہ دیتا ہوں کہ شاید یہ بات میں نے ان سے سمجھی ہے۔ مجھے دنیا کے دوسرے انقلابوں میں وہ چیز نظر آتی ہیں تو صرف توثیق کے طور پر، کنفرمیشن کے طور پر، اور مجھے یقین ہے کہ دنیا نے وہ چیزیں لی ہیں تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے لی ہیں۔ بقول علامہ اقبال، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش برویت آرزو، یز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ معنی آتے ہیں ہر کجا بینش جو میں دیکھتا جو تجھے نظر آتا ہے جہان رنگ و بو میں، اس عالم میں جو کچھ بھی تمہیں نظر آتے ہیں، آنکھیں وہ جو کچھ بھی ہیں، از خاکش اس کی خاک سے، بے روید وہ اس نے نمو پائی ہے، اس کی وہ جنم لیا ہے کس کی؟ یا زے نور مصطفیٰ اورا باست، کیا اس کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی ملی ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یا ابھی بھی جو جستجو ہے، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، تو وہ جستجو محمد رسول اللہ کی ہے۔ اقبال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سعید و مبارک دور کے بعد دنیا نے جو کچھ سیکھا ہے وہ حضور سے ہی سیکھا ہے،
یا انسان ٹھوکریں کھا کھا کر چار و ناچار اسی منزل کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، منزل پر پہنچایا تھا محمد رسول اللہ نے۔ لہٰذا میں پھر ایک بار عرض کر رہا ہوں کہ انقلابی عمل کے مراحل کے استنباط کے لیے میرا ماخذ صرف اور صرف سیرت النبی ہے۔ تو بہرحال یہ دو دلیلیں ڈاکٹر صاحب نے دی ہیں، ایک یہ کہ وہ انقلاب کامل ترین انقلاب تھا، ہماگیر تھا، یعنی سیاسی، معاشی، سماجی نظام ہی نہیں بدلا، بلکہ یہ کہ باقی جو مذہب کے کھاتے کی چیزیں وہ بھی ساری کی ساری تبدیل ہو گئی، عقائد بھی بدلے، وہ زمین بدلی، آسمان بدلا، وہ جو سارا آپ نے پڑھا ہے۔ جبکہ دوسرے انقلاب جزوی تھے اس کے مقابلے میں۔ اور دوسری بات یہ بیان کی کہ جو یہ جزوی بھی تھے یہ کئی نسلوں کی جدوجہد کے نتیجے میں برپا ہوئے، اور وہ جو کامل تھا وہ ایک ہی شخصیت نے 20 برس میں کر دیا۔ تو اب یعنی دنیا کے اصولوں کے مطابق بھی آپ نے اگر اپنے لیے لائے عمل لینا ہے تو کس سے لیں گے؟ جو کامل، جو پرفیکٹ ماڈل ہے اس سے لیں گے۔ میں اس میں ایک تیسری چیز آپ کے سامنے، وہ بھی کہیں ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے یا نہیں کیے، لیکن یہ کہ وہ بھی انہی سے ماخوذ ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیں جو فرانس میں سیاسی تبدیلی آئی ہے تو وہ کیا تھی؟ حاکمیت کا ایک تصور تھا کہ فلانے خاندان کی حاکمیت ہے، اس تصور کو مٹا کے کہا گیا کہ حاکمیت عوام کی ہے۔ یہ جوہری تبدیلی ہے، بڑا فرق ہے، خاندان سے لے کے آپ نے عوام کو دے دی۔ یہاں ملکیت کے معاملے میں یہ طے ہوا کہ فرد کی ملکیت نہیں ہوگی، ملکیت سٹیٹ کی ہوگی۔ ایک معلوم شے سے دوسری معلوم شے کی طرف ٹرانسفارمیشن ہوئی، ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی وہ بادشاہ بھی معلوم تھا، اس کا خاندان بھی معلوم تھا، اس سے آپ نے حاکمیت لے کے ان کے سپرد کر دی عوام جو آپ کو معلوم ہے۔ یہ کوئی انہونے تو اندیکھی چیز تو نہیں ہے نا۔ یہاں ملکیت آپ نے لوگوں سے لے کے اسٹیٹ کو دے دی، یہ بھی ایک معلوم شے سے معلوم شے کا سفر ہے۔ محمد رسول اللہ نے کیا کیا ہے؟ توحید کے نتیجے میں جو انقلاب برپا ہوا ہے، حاکمیت لوگوں سے لے کے، کیا خاندان کیا عوام، سب سے لے کے اللہ کو دے دی، جو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ اور ملکیت، دے خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں، تو یہ کس کی ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ میرا جسم میری مرضی کتوں آ گیا؟ یہ تو کسی شے پہ میری مرضی نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے، میرے پاس امانت ہے۔ نہ مال میرا، نہ حکومت میری، نہ زمین میری، نہ جسم میرا۔ میں تو اپنے جسم خود اپنی جان لے نہیں سکتا، اپنی انگلی کاٹوں گا خواہ تو گناہگار ہوں گا، کیونکہ یہ ملکیت تو میری نہیں ہے، امانت ہے میرے پاس۔ یہ جو تبدیلی ہے، آپ اس کے جوہر کو اگر دیکھیں تو یہ تو بہت ہی بڑی تبدیلی ہے کہ ایک ایسی ہستی کی طرف آپ نے ساری چیزیں منسوب کر دیں کہ جو نظر ہی نہیں آتی۔ ایمان بالغیب کے ساتھ اب یہ جڑ جائے گا، آپ کے بنیادی عقیدے کے ساتھ جوڑ دیا اس کو۔ یہ تیسری ڈائمنشن ہے اس کی، یعنی دو امتیازی وصف اس کے وہ ہیں، اور یہ تیسرا ہے۔ انقلاب نبوی کا اساسی نظریہ توحید۔ اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اب ہم نے ماڈل وہ دیکھنا ہے سامنے، تو دیکھتے ہیں بھائی وہاں پہ وہ آئیڈیالوجی کیا تھی جس سے وہ پوری ایک انقلابی فکر نے جنم لیا۔ پھر ذہن میں رکھیں نظام موجود ہے، اس نظام پر آپ نے تنقید کی، یہ ڈسٹرکشن کا کام ہے، لیکن اس ڈسٹرکشن سے لوگوں کا اس نظام پر اعتماد تو ختم ہوگا، کسی نئے نظام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ تو نہیں پیدا ہو جائے گا جب تک وہ اس نئے نظام سے کنونس نہیں ہوں گے، جب تک کہ اس نئے نظام کو اپنی مشکلات کے حل کے طور پر سمجھیں گے نہیں، تو قربانی کا مادہ تو نہیں پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے یہ نظام غلط، اچھا ہمارا یہ جو نظام چل رہا ہے نا، مجھے وہ بندہ بتائیں جو یہ کہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اس پہ تو اجماع ہے کہ نظام ٹھیک نہیں ہے۔ نواز شریف بھی کہے گا نہیں ٹھیک، بے نظیر بھی بیچاری کہتی نظام کی ہاتھوں شہید ہو گئی، نہیں ٹھیک۔ ضیاء الحق آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، یہ تو اس کا مشہور معروف جملہ ہے، گویا وہ بھی سمجھتا ہے نہیں ٹھیک۔ مولوی صاحب سے پوچھیں ٹھیک نہیں، پولیس والے سے پوچھیں ٹھیک نہیں، صحافی سے پوچھیں ٹھیک نہیں، سیاسی رہنماؤں سے پوچھیں ٹھیک نہیں، اور رائے عامہ بنانے والوں سے پوچھیں ٹھیک نہیں۔
تو کوئی مجھے حمایتی تو بتائیں جو یہ کہے کہ یہ نظام ٹھیک ہے، لیکن جدوجہد کوئی کیوں نہیں کر رہا؟ نہ نئے نظام کا کوئی کنونسنگ ماڈل ہی نہیں ہے. بھئی ایک شے پہ جان کوئی معمولی شے ہوتی ہے، بندہ گھنٹہ نہیں دے سکتا خام خواہ کسی کو گپے لگانے کے. جان دے دے، اپنی نوکری قربان کر دے، اپنے جو سارے مفادات تج دے، تو جب تک کسی شے کوئی شے اسے پوزس نہیں کر لے گی تو کیسے کرے گا؟ تو وہ کام ہم نے کیا ہی نہیں. اس نظام کی برائیاں بیان کر بھائی جس پہ پہلے ہی سے اتفاق ہے تو اسے اور برا کہنے کا فائدہ؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے، سب مانتے ہیں کہ یہ نظام نہیں چل رہا ہے. آپ وہ ماڈل پیش کرو کہ جو لگے کہ یار یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ مسئلوں کا حل ہے. اس سے سمجھ لیجئے کہ جب ہم کہتے ہیں یہ نظام ٹھیک نہیں، نیچرلی جو ذہن پھر جاتا ہے وہ اسلام کی طرف لوگوں کا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ پھر وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کو جو اسلام کا وہ ماڈل پیش کرتے ہیں کہ جو قابل قبول نہیں ہوتا ہے، تو وہ کسے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ایگزسٹنگ سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ کھڑے کرنا اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے. انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ایک ڈمی ٹارگٹ کے طور پر ان کی ضرورت ہے. یہ وہ الائمۃ المضلین ہیں جو لوگوں کو کسی راہ نہیں لگنے دیتے.